43 کے نیچے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، میں خود موو کرنے جا رہا ہوں کہ اگر یہ سو موٹو ہو تو 3 ججز بیٹھ کے لیں، نہ صرف چیف جسٹس، اور اس کے اپیلیبل ہونا چاہیے، اس کے خلاف 5 ججز جو ہے وہ اپیل سنیں کہ اگر 183 نیچے کوئی ایکشن ہو جاتا ہے تو آپ خبر دے رہے ہیں کہ آپ میں خبر نہیں دے رہا، میں بہت عرصے سے اس کو ہم نے لا کمیٹی میں اپنی میں ڈسکس کیا ہے، ہم اس کمیٹی میں میں چونکہ اس کو چیئر کرتا ہوں، میں لے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ لے جا رہے ہیں سب کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ الٹیمیٹلی یہ معاملات پارلیمان نے حل کرنے ہیں۔ Timing is not right. The intention may be good, but timing is not right. آف اکانومی جو انہوں نے موشن موو کیا تھا انڈر رول 259 اس کا جو انہوں نے حشر کیا کہ نہ وہ کوئی بحث ہوئی، نہ کوئی اس کے اوپر بولا، نہ وہ جو معیشت کے اوپر بات کرنی تھی اور جو بہت ضروری اشد ضرورت ہے، نہ اس کو منسٹر صاحب نے آ کے کنکلوڈ کیا، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ تیسری دفعہ ایک یو ٹرن لے لیا انہوں نے IMF میں انہی دوران، اور وہ دوسرا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی پارلیمنٹ چلاتے ہیں؟ جہاں تک آج کے اجلاس کی بات ہے تو ملٹری کورٹس ایک ایجنڈا تھا، جو لارجر پکچر تھی پیپلز پارٹی نے اپنا ریزولو جو ہے وہ پھر سے ریٹریٹ کیا کہ ہم انسانی حقوق کے ایشوز کے اوپر، جمہوری جو حقوق ہیں اس کے اوپر، اقتصادی حقوق کے اوپر، یہ 3 ہمارے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم ایشوز کے اوپر پولیٹکس کریں گے، اپوزیشن کریں گے، اور بالخصوص اقتصادی اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس پر ہم بھرپور مذمت بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے ہر لیول پر، اسپیشلی جو آج انہوں نے حشر کیا ہے معیشت کا۔ اس پس منظر میں انسانی حقوق کی جب بات ہوئی تو یقیناً یہ ایشو بھی آیا ملٹری کورٹس، اور کیونکہ پہلے ہی ایک ریزولوشن ہماری پاس ہوئی بھی تھی تو ہم نے وہ ریٹریٹ کیا کہ ہم ریزولو کرتے ہیں کہ کیونکہ ملٹری کورٹس کا ایک آئین میں سن سیٹ کلوز تھا، اب وہ سن سیٹ کلوز کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کا فائنل ایک آفٹر 4 ایئرز جو بھی اس کا پیریڈ تھا اس میں وہ اس کا خاتمہ ہو۔ تو جب سن سیٹ کلوز آئین میں دیا گیا ہے تو اس لیے ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اب رستہ دینا چاہیے کہ کورٹس، کرمنل جسٹس سسٹم، جو آئین میں ایک ڈیو پروسیس کا جو ایک پرنسپل ہے اور جو آئین میں فیئر ٹرائل کا پرنسپل ہے، اس کو ہم بحال کریں۔ یہ جو ہم چیف جسٹس کھوسا کی سپیچ کا ذکر کر رہے ہیں گورننس کے حوالے سے، یہ دونوں جو ہمارے جو معزز مہمان بیٹھے ہیں، یہ ڈائریکٹلی جو یہ کام کرتے ہیں اس سے وہ افیکٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہی دو جو حضرات ہیں اور ان کی جو جماعتیں ہیں، یہ اس وقت پاکستان کی جو گورننس کا ڈھانچہ ہے اس کی ذمہ دار ہیں۔ باقی دیگر جماعتیں بھی ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو گورننس ہے اس میں بہت بڑا ویکیوم آیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز تو کر رہی ہے لیکن سروس ڈیلیوری نہیں ہو رہی، اور بنیادی چیز میرا خیال ہے وہی ہے کہ سروس ڈیلیوری کے ذریعے جو جمہوریت کا پھل جو ہے وہ ایک عوام تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ نہیں پہنچتا تو پھر جمہوریت جو ہے وہ بڑے بڑے بالا ایوانوں کے اندر تو محفوظ ہے لیکن باہر سڑکوں پہ اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ تو آئی تھنک گورننس ڈائریکٹلی ایکولز سروس ڈیلیوری، پہلی بات۔ دوسرا آئی تھنک جو بڑی اہم بات میرا خیال ہے ابھی جاوید عباسی صاحب نے کی ہے، میں تھوڑا سا نا اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ یہ جو انہوں نے بات کی سو موٹو کی، نسیم دیکھیں یہ مکس لیگسی ہے جو ثاقب نثار صاحب کی، اینڈ ابھی اتنی جلدی اس تاریخ کا ورڈکٹ نہیں آئے گا ثاقب نثار صاحب پر، لیکن جب وہ آئے گا تو اس میں اس بات کا ذکر ضرور ہوگا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سو موٹو کو اختیار کم اور ہتھیار زیادہ کی طرح استعمال کیا تھا، اور اگر وہ اختیار ہتھیار کی طرح استعمال ہو تو اس کا نقصان معاشرے پر ہو۔ جانے والے کا ذکر اچھے انداز میں کرنا چاہیے، خاص کر جب اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں۔ بالکل دیکھیں ثاقب نثار صاحب نے وہ کردار ادا کیا جو کوئی گھر کا بڑا کرتا ہے۔ جب ہماری صوبائی حکومت بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ چیکنگ کی، ہم نے ہمیشہ اس کا کبھی برا نہیں منایا اور ان کی بات کو ہم نے جو ہے اپریشیٹ کیا اور اس چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، جس طرح خاص کر وہ ایک ہسپتال میں آئے تھے پشاور میں، انہوں نے جو کیسز اٹھائے تھوڑا سا ظاہر ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ سوال بھی تاریخ اٹھائے گی کہ جوڈیشری کتنی ان کے دور میں تگڑی ہوئی، خاص کر لوور جوڈیشری کیسز میں کتنی کمی آئی، نظام میں کتنی بہتری جوڈیشری کے اندر آئی، لیکن جوڈیشری کے ساتھ ساتھ باہر جو انہوں نے رول ادا کیا، خاص کر ڈیمز ایشو پہ
पब्लिक इश्यूज़ को जो उन्होंने उठाया, जहां हम लोग वीक पड़े, जहां एग्जीक्यूटिव वीक पड़ी, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को फिल किया उन्होंने। और मैं समझता हूँ एक चीज़ जो एक बैलेंसिंग एक्ट भी उन्होंने किया, मैं समझता हूँ जान के नहीं किया, बल्कि उनकी शायद फितरत में था कि उन्होंने जब कुछ दिन हम खुश हो रहे थे कि वो सिंध हुकूमत को बजा रहे हैं या पंजाब को, वो KPK भी आ गए, तो फिर हम भी थोड़ा, हमारी भी भागदौड़ लगी, तो उन्होंने थोड़ा बैलेंस रखा तमाम जमातों का तमाम सूबों में। जहाँ तक खोसा साहब की बात है, मैं उनकी अदालत में एज ए वकील तो कभी ज़्यादा पेश नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का तो लाइसेंस नहीं है, लेकिन सीनियर्स के साथ आता रहा। पनामा केस में मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया। मैं समझता हूँ बहुत सुलझे हुए और ठहरे हुए तबीयत के मुझे लगते हैं। सुना ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस, वो उनकी अप्रोच बहुत एक ट्रेडिशनल एक जज की तरह है कि वो बिल्कुल जिस तरह केस को समझते हैं फौरी तौर पे नतीजे पे पहुंच जाते हैं। मुझे ये तवक्को है कि उनके दौर में जुडिशरी जो है ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनेगी, लोअर जुडिशरी रिफॉर्म होगी, और जो उन्होंने एक इंसेंटिव हमें दिया है कि आप जो है, इंसेंटिव हमें दिया है कि आप आगे बढ़ें, जुडिशरी विल सपोर्ट यू कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में, कि इंसाफ के निज़ाम को तगड़ा करने में। तो आई होप कि हमें एक काबिल और एक सुलझा हुआ जो है वो जज जो है वो आए हैं, तो जो काम निसार साहब छोड़ गए हैं उसको मैं समझता हूँ आगे बेहतर करके लेके जाएंगे।